السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی اردو مضمون کی ویڈیو 7ویں جماعت کے لیے ہے اور آپ کی درسی کتاب اپنی زبان میں صفحہ نمبر 133 پر یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ہماری تاریخ۔ ہماری تاریخ یعنی ہمارا گزرا ہوا زمانہ، ہمارا ماضی، ہمارا پاسٹ جو آج ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر یعنی لکھنے والے ہیں جاں نثار اختر، اردو کے بہت معروف لکھنے والے، بہت مشہور شاعر جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس میں ہمارے ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے، ہمارے ہندوستان میں جو ماضی رہا ہے، جو آپس کا میل جول اور رواداری، اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ کس طرح سے ہم آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے تہوار ساتھ مل جل کر مناتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ بھول جاتے تھے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ بس صرف ایک ہی چیز یاد رہتی تھی کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے نظم لکھی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ اس نظم کی ریڈنگ کیجیے، بہت دھیان سے پڑھیے، بہت اچھا لگے گا آپ اگر توجہ کے ساتھ میں پڑھیں گے تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 133 اپنی کتاب میں نکال لیجیے اور جہاں پر پڑھا جائے وہیں انگلی رکھیے دھیان سے۔ کوئی بھی گھر و دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ یعنی جب دیوالی کا دن آتا تھا، دیوالی کی رات ہوتی تھی، تو ہندو مسلمان سب اپنے اپنے گھروں میں دیوالی کے دیے جلا لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی گھر ہو اس میں دیوالی کے دیے جل جاتے تھے دیوالی کی شام میں۔ عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا، اور عید کا دن جب آتا تھا تو کیا ہندو کیا مسلمان سبھی اس خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دن میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دوا اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ اور ہولی کے تہوار کو بھی آپس میں خوب مل جل کر مناتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالتے تھے اور سب کے چہرے دمک اٹھتے تھے خوشی سے، گلال اور ہولی کے رنگوں سے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہندوستان میں مل جل کر تہوار منائے جاتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری۔ اجنبی ہاتھ یعنی فرنگیوں کے ہاتھ، انگریزوں کے ہاتھ، جنہوں نے اپنی ناپاک سازشوں سے اس ملک کی تہذیب کو مٹانا چاہا اور آپس میں پھوٹ ڈالی اپنے مفاد کے لیے، یہاں حکومت کرنے کے لیے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں اجنبی ہاتھ۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک تہمت تھی، الزام تھا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے چالیں چلیں اور غلط فہمیاں پیدا کی۔ اپنے پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکارے اسے چالاک سیاست کے سوا۔ ہمارے جو پیار تھا، ہماری جو محبت تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو نفرت میں بدلنا چاہا انہوں نے۔ اس کو ہم صرف چالاک سیاست ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے سوا اور کیا کہیں گے۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، صفحہ نمبر 134 پر اگلا بند ہے اس نظم کا، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے۔ اب یہ دیکھیے شاعر کا عزم ہے، کہہ رہا ہے کہ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ دلجوئی دلداری کی۔ کیونکہ تیری تاریخ تو دلجوئی اور دلداری کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں حسن سلوک کی، آپس میں ایک دوسرے کا دل رکھنے کی تاریخ ہے۔ ہم تیری تاریخ پھر سے لکھیں گے، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ۔ تیری تاریخ جو ہے وہ تیرا جو ماضی ہے وہ آپس کی محبت اور وفاداری ہے۔ اس میں تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی، بھائی چارہ اور رواداری ہے اس تاریخ میں، جو ہم تیری تاریخ پھر سے لکھیں گے، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی۔
تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق. اگلے بند میں کہہ رہے ہیں شاعر تیری تاریخ جو ہے وہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور جو گیتا کے جو اپدیش ہیں ان کے مطابق ہے تیری تاریخ. یعنی آپس میں کوئی بھی مذہب لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں دیتا. ہر مذہب آپس میں پیار محبت سے رہنا سکھاتا ہے. تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق. تو مذہبی کتابیں جو ہیں وہ آپس کے میل جول بھائی چارہ اور امن سے رہنا سکھاتی ہیں. اہنسا کے اصول کا سبق ہے اصولوں کا تمامی مذہبی کتابوں میں. دیر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا. یعنی پوری دنیا سے اپنا مقابل اپنے جیسا اپنا مقابلہ کرنے والا ہمارے برابر کا اب تک کوئی نہ اٹھا. کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا. جیسے کہ یہاں پر ہمارے یہاں بزرگ پیدا ہوئے ہیں گوتم بدھ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور گرو نانک. ایسے دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے مہارشی اور صوفی سنت وغیرہ جیسے یہاں ہوئے ہیں. کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا. اگلے بند میں کہہ رہے ہیں شاعر آج آزاد ہیں ہم ذہن ہمارا آزاد. آج ہم کو آزادی مل گئی 15 اگست 1947 کے بعد ہم آزاد ہو گئے ہیں. تو آج آزاد ہیں ہم ذہن ہمارا آزاد. اب ہمارے ذہن پر غیروں کا قبضہ نہیں ہے. ہم آزاد ہیں. تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں. جو تنگ جذبات کے گھیرے ایک جال سا بن دیا تھا غیروں نے ہمارے ذہنوں کے اوپر ان جذبات کے گھیروں سے ہم باہر آ گئے ہیں نکل آئے ہیں. جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں. جو فرنگیوں کی سیاست نے بو دیے تھے ان تعصب کے اندھیرے وہ آپس کے نفرتوں کے اندھیرے ان سے ہم باہر آ گئے ہیں. اگلے بند میں کہتے ہیں ایک ہے اپنا وطن ایک زمین ایک ہے ہم ایک ہے فکر و عمل ایک یقین ایک ہے ہم. ہمارا وطن ایک ہے ہماری زمین ایک ہے اس وجہ سے ہم سب ایک ہیں اور ہمارا فکر و عمل بھی ایک ہے یقین ہمارا ایک ہی ہے. اس لیے ہم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ایک ہیں ہم. یہ کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. یہ دیکھیے شاعر کا اس میں یہ عزم ہے یہ حوصلہ ہے شاعر کا اس نظم میں جو بھی آپ نے پڑھی. بہت خوبصورت نظم ہے. اس کو 2-3 بار اور پڑھیے گا بہت اچھا لگے گا اور جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنی بار آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی رہے گی. اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی اپنی گرامر کی سوال جواب کی کاپی میں کیجیے الفاظ معنی اور اس کے سوال جواب اپنی سوال جواب کی کاپی میں کیجیے. اگلے پیپر 136 نمبر پر تھوڑا سا گرامر کا کام ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. اس سے پہلے سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی اپنی سوال جواب کی کاپیوں میں اور اس کے بعد سوال جواب. عزیز طلباء نظم پڑھنے کے بعد اب صفحہ نمبر 135 پر دیکھیے الفاظ معنی. ان الفاظوں کی معنی یاد کیجیے اور اس کے نیچے سوچیے اور بتائیے. یہ کچھ سوال دیے ہوئے ہیں 6 سوال. ان کے جواب یہاں پر بورڈ پر میں نے لکھے ہیں. ان سوالوں کے جواب سوال کے ساتھ لکھیے. سب سے پہلے الفاظ معنی لکھیے اپنی سوال جواب کی کاپیوں میں. اس کے بعد بہت صاف ایک سوال اتار لیجیے کتاب میں سے اور اس کے نیچے اس کا جواب جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھ دیکھ کر لکھ لیجیے. 2 لائنیں چھوڑ کر سوال نمبر 2 اتاریے اس کا جواب یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجیے نمبر دیکھ کر. اس طرح یہ 6 کے 6 سوالوں کے جواب آپ اپنی سوال جواب کی کاپی میں لکھیں گے. میں آپ کو جواب پڑھ کر بتا دیتا ہوں سوال کے ساتھ. سوال نمبر 1 ہے تاریخ لکھنے والوں کے خیال میں ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے تھے. تو اس کا جواب ہے تاریخ لکھنے والوں کے خیال میں ہندوستان میں مختلف تہوار آپس میں مل جل کر منائے جاتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی نظم پڑھ کر بتایا تھا. سوال نمبر 2 اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے. اس کا جواب یہاں پر ہے شاعر نے فرنگیوں کے ہاتھوں کو اجنبی ہاتھ کہا ہے.
کس کے ہاتھوں میں؟ اجنبی ہاتھ کہاں ہے شاعر نے؟ فرنگیوں کے ہاتھوں کو. سوال نمبر 3، ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ انگریزوں نے ہماری تاریخ کو نفرت سے بدل دیا، یعنی محبت کی جو ہماری تاریخ تھی، قوت اور وفاداری کی جو ہماری تاریخ تھی، اس کو انگریزوں نے نفرت سے بدل دیا. سوال نمبر 4، ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر سوال نمبر 4 کا جواب ہے 4 نمبر ڈال کر، ہمارے ملک کی تاریخ دل جوئی، دلداری، وفا، محبت اور بھائی چارے کی رہی ہے. آپس کے بھائی چارے کی تاریخ رہی ہے ہمارے ملک کی. سوال نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ جو یہاں پر 5واں بند ہے، اس میں سے دیکھ کر یہاں پر سوال نمبر 5 کا جواب یہ دیکھیے، یہ ہے آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو تنگ جذبات کے گھیروں سے نکلا ہوا محسوس کر رہے ہیں. تنگ جذبات کے گھیروں اور اندھیروں سے نکلا ہوا محسوس کر رہے ہیں آزادی ملنے کے بعد. سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 ہمارا آخری بند میں سے ہے. اس کا جواب، تو شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نظم کے آخری بند میں کہتا ہے کہ اپنا وطن، اپنی زمین ایک ہے، ہمارے فکر و عمل اور یقین ایک ہے، اس لیے ہم سب ایک ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم ایک ہیں. تو اس طرح سے آپ کے سوال جواب ہو گئے. اب کچھ گرامر کی کاپیوں کا کام ہے، تو ہم کو آپ کو گرامر کی کاپی میں کرنا ہے. صفحہ نمبر 136 پر دیکھیے، یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان کو آپ کو جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اس کو بھرنا ہے. نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجیے. تو الفاظ سے نیچے لکھے ہوئے بند کو آپ کو مکمل کرنا ہے اپنی نظم میں سے دیکھ کے یا اپنی یادداشت سے. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے، کچھ الفاظ دیے ہوئے ان کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے. یہ کچھ لفظ ہیں، کچھ الفاظ ہیں: اجنبی، اجالے، نفرت، چالاک، وفا، امن اور آزاد. ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے آپ. اور آخری کام نمبر 3 پر واحد سے جمع بنانی ہے. کچھ الفاظ دیے ہوئے یہاں پر 5 الفاظ، ان کی جمع لکھنی ہے آپ کو، جیسے آپ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں: تہمت، فرنگی، فکر، عمل اور جذبہ. تہمت کا بہت آسان ہے جمع، تہمتیں کر لیجیے. فرنگی کی جمع پیچھے آیا ہے آپ کی نظم میں، فرنگیوں. اور فکر کی جمع ہے فکرات یا افکار، دونوں ہی لکھ سکتے ہیں کامہ لگا کر، فکرات اور افکار. عمل کی جمع اعمال اور جذبے کی جمع جذبات. اس طرح سے آپ یہ اپنا گرامر کا کام کیجئے اور آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. جو ایک نظم تھی ہماری تاریخ، اس کو مکمل کیجیے اپنی کاپی میں. شکریہ.